بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يترك طعامه وشرابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اور معزز دوستو، بزرگو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں روزے کی روح اور حقیقت کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے دین کی باتیں عرض کر رہا تھا. روزے کی حقیقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا تقوی. انسان اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر، ہر موڑ پر اٹھتے بیٹھتے تنہائی میں، مجمع کے اندر اللہ کو حاضر ناظر رکھے اور اللہ سے ڈرتا رہے اپنے دل کے اندر. یہ حقیقت ہے روزے کی. روزہ رکھنے والے کو کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ یہ چیز ضرور عطا فرما دیتے ہیں. ہم نے روزہ رکھا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کے تقاضوں کو پورا کیا، لیکن روزے کی حقیقت حاصل نہیں ہوئی. اس کے باوجود بھی ہمارے گناہ جاری رہے اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ بھی اللہ کی نافرمانی ہم لوگ کرتے رہے. تو سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. میں نے ابھی آپ کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ سے نہ بچے اور جھوٹ کے تقاضوں پر عمل کرنے سے نہ بچے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے آدمی کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس آدمی کو روزہ رکھ کر بھی کچھ حاصل نہیں ہوا. یہ آدمی بھوکا اور پیاسا رہا. اللہ تعالیٰ نے جو روح حقیقت رکھی تھی روزے کی، اس سے یہ آدمی آشنا نہیں ہوا. اس آدمی کا فریضہ ذمے سے ساقط ہو جائے گا. جو آدمی روزہ بھی رکھے اور گناہ بھی اس سے سرزد ہو تو اس کا فریضہ ساقط ہو جائے گا. اللہ کل قیامت کے دن اس سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تو نے فلاں دن کا روزہ کیوں نہیں رکھا تھا. لیکن صرف روزے کے فریضے کا ہمارے سر سے اتر جانا تو پوری چیز نہیں ہے. مومن تو اس لیے روزہ رکھتا ہے کہ اس کو اس عبادت کی روح حاصل ہو. تو دوستو، صرف روزہ رکھ کر کھانے پینے اور ظاہری چیزوں سے بچا رہنا اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہ کرنا، یہ انسان کی نادانی ہے. اللہ کے یہاں کامیاب بندہ وہ ہے جو روزے کی حقیقت کو بھی پاوے. جیسے ظاہری روزہ رکھا ویسے گناہوں سے بھی انسان روزے دار ہو، گناہوں سے بھی بچنے والا ہو. روزے کی حقیقت ہی کے اندر بچنا پایا جاتا ہے. جو حضرات عربی جانتے ہیں انہیں پتا ہے صوم، روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں. بولا جاتا ہے فرس صائم. گھوڑے بہت سارے عربوں کے اندر رہا کرتے تھے. گھوڑوں کے سامنے جب چارہ ڈالا جاتا ہے تو ہر جانور کی اپنی طبیعت ہے کہ چارے کو، ہرے چارے کو وہ کھاتا ہے. لیکن بعض گھوڑے
اپنی طبیعت کے سیر ہو جانے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے سامنے رکھا ہوا چارہ نہیں کھاتا، رکا رہتا ہے اس سے، تو ایسے گھوڑے کو عربی میں کہتے ہیں فرس صائم، جو چارہ کھانے سے بچا رہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ روزے کا مطلب ہی بچنا ہے۔ انسان گناہ سے بچا رہتا ہے تو روزے کی حقیقت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اعتکاف ہے، رمضان کے اندر ایک بہت بڑی عبادت اعتکاف ہے۔ جو حضرات عربی جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ اعتکاف یہ کفن سے ماخوذ ہے۔ کف کا مطلب ہوتا ہے بچنا، رکنا کسی چیز سے۔ تو دیکھیے رمضان کے اندر ایک تو روزہ خود بچانے کے لیے یعنی گناہوں سے حفاظت کے لیے، اور اس میں پھر اعتکاف اللہ تعالیٰ نے رکھا، اس میں اور زیادہ بچنے کا حکم کہ بندہ اپنے گھر میں رہ کر گناہوں سے بچتا ہے، لیکن مسجد میں چلا آتا ہے، اللہ کے لیے اعتکاف کرتا ہے، تو گھر میں دو چار گناہ جو رہ گئے تھے اس سے بھی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اس لیے بچنے کی بہت بڑی چیز روزے میں رکھی گئی ہے۔ ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی بھوکا رکھواتے ہیں، پیاسا رکھواتے ہیں، وہ اسی لیے کہ میرا بندہ میرے کہنے سے حلال کھانے کو، حلال پینے کو جب چھوڑ دے گا تو جو چیزیں پہلے سے حرام ہے یعنی گناہ، اس کو تو بڑی آسانی کے ساتھ چھوڑ دے گا۔ دنیا کا بھی یہی دستور ہے۔ انسان کو جب کسی چیز کو مضبوط کرنا ہوتا ہے تو اس کو الٹی سمت میں یہ کرتا ہے۔ جیسے ہمارا یہ کاغذ ہے، کاغذ اگر ایک جانب کو اس طرح مڑ گیا ہو، اب آپ بہت زیادہ مڑ گیا ہو، وہ سیدھا نہیں ہوتا، اسی طرف کو رہتا ہے، تو اس کو اگر سیدھا کرنا ہو تو آپ الٹی جانب کو موڑیں گے۔ یہ دنیا کا بھی دستور ہے، الٹی جانب موڑ دینے کی وجہ سے پھر اس کاغذ کے اندر سیدھا پن آ جاتا ہے۔ جو لوگ کرکٹ جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ایک آدمی گیند ڈالتا ہے تو گیند تو اس کو آگے ڈالنی ہے، بال تو آگے ڈالنا ہے، لیکن وہ جاتا پیچھے ہے اور پھر دوڑ کر جو ہے آگے گیند ڈالتا ہے، اس کی وجہ سے چیز میں مضبوطی آ جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو چیز حلال ہو اس سے انسان بچ جاوے اللہ کے کہنے سے، تو حرام سے بچنے میں کتنی مضبوطی آ جائے گی۔ ایسا بندہ جو حلال کھانے اور حلال پینے سے اللہ کے کہنے سے رکا رہا، اس بندے کے لیے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا کوئی مشکل نہیں، بڑی آسانی سے وہ ان چیزوں سے بچ لے گا۔ میرے بھائیوں، ضرورت اسی کی ہے کہ ہم لوگ اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں۔ رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر آ جائے۔ اللہ کا ڈر اگر ہمارے دلوں میں آ گیا تو انشاءاللہ اللہ کا فرما بردار اور سچا اور صادق بندہ بننا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں ان سب چیزوں میں ضرورت اسی بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور تقوی پیدا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے قرآن کریم میں اتنے انعامات فرمائے ہیں کہ نہ پوچھئے بات۔ ابھی چند آیتیں نہیں گزری کہ فوراً تقوی کا بیان آ گیا، چند آیتیں نہیں گزری کہ واتقوا اللہ، التقوی، متقین، مختلف جگہوں کے اوپر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے فائدے ذکر فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں میں چاہتے ہیں کہ اپنا ڈر پیدا ہو، اور جس بندے میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا اس کو دنیا آخرت کی تمام نعمتیں مل گئی۔ آخرت کی تمام کامیابیوں کی اگر کوئی چابی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے۔ سب سے بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک چیز یہ بیان فرمائی کہ بندے جو عمل کرتے ہیں وہ قبول ہی تب ہوتے ہیں جبکہ اللہ کا ڈر بندے کے اندر ہو۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ اپنے سے ڈرنے والے بندوں ہی کا عمل قبول کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کے اندر باری تعالیٰ نے فرمایا۔ ہم لوگ عمل کریں لیکن اللہ تعالیٰ کے تقوی کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، اللہ اپنا فضل فرما دے تو ٹھیک ہے، باقی قانون کی بات یہ ہے کہ اس آدمی کا عمل قبول نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور یہ جو ٹکڑا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ جانتے ہو کس نے کہا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابل، انہوں نے یہ جملہ کہا، اور اتنا پیارا جملہ تھا کہ قرآن کریم نے اس کو اپنے سینے کے اندر لے لیا، اور رہتی دنیا تک قرآن کریم کے اندر یہ بحیثیت قرآن کے پڑھا جائے گا، بلکہ قرآن کریم جنت میں بھی چلے گا،
تو ہمیشہ ہمیش کے لیے اس ٹکڑے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنا کر محفوظ کر لیا. کتنا پیارا جملہ ہوگا, انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ نیک عمل قبول کرتے ہیں متقی اور پرہیزگار اور گناہوں سے بچنے والے بندوں ہی سے. یہ جملہ کب کہا تھا, اس کا کچھ پس منظر بھی سن لیجئے تاکہ اس جملے کو سمجھنا آسان ہو جائے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام, اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو دنیا میں اتارا. تب ایک ہی ماں باپ کی سب اولاد تھی اور ان میں شادی بھائی بہن کے ساتھ حلال رکھی گئی تھی. البتہ اتنا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا علیہ السلام سے جو اولاد ہوتی تھی وہ جوڑواں ہوتی تھی, ٹوینز ہوتی تھی. ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک وطن سے ہوئی, پھر دوسرے وطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوئی. تو پہلے وطن سے جو لڑکی ہوئی اس لڑکی کی شادی دوسرے وطن سے ہونے والے لڑکے کے ساتھ کی جاتی تھی اور ادھر والی لڑکی کی اس لڑکے کے ساتھ. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلہ انسانوں کے دنیا میں بسانے اور پھیلانے کا قائم فرمایا. اب ہوا یہ کہ قابل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کا ایک لڑکا قابل, اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی اور ایک لڑکی دوسرے وطن سے حابل کے ساتھ پیدا ہوئی. اب قاعدے کی روح سے یہی تھا کہ حابل کے ساتھ اس لڑکی کی شادی ہوگی جو قابل کے ساتھ پیدا ہوئی اور قابل کی شادی اس لڑکی کے ساتھ ہوگی جو حابل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے. ہوا یہ کہ قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بڑی خوبصورت تھی اور حابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بدصورت تھی. اب قابل نہیں چاہتا تھا کہ اس بدصورت لڑکی کے ساتھ میں شادی کروں. اس کے جی میں آیا کہ میرے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے, جو خوبصورت لڑکی ہے جس پر حابل کا حق ہے, تو اس کے ساتھ میں شادی کروں. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور یہ بات گئی. مفسرین نے یہ بات لکھی ہے, ملا علی قاری نے بھی اپنی کتاب کے اندر یہ بات ذکر فرمائی ہے اپنی تفسیر میں, اور یہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جب یہ معاملہ گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تم دونوں قربانی پیش کرو, جس کی قربانی قبول ہوگی اس لڑکی کے ساتھ چلو, اس کی شادی ہوگی. اب اس زمانے کے اندر قربانی کا دستور یہ تھا کہ جو جانور ذبح کیا جاتا یا جو مال سامان اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے دینا ہوتا, اس کو دونوں جو ہے ایک پہاڑ یا کسی جگہ کے اوپر چھوڑ آتے. جس کی قربانی قبول ہونی ہوتی اللہ کی جانب سے آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کی قربانی کو جلا کر ختم کر دیتی. تو یہ سمجھا جاتا کہ اللہ کی آگ نے آ کر جس کی قربانی لے لی وہ قربانی قبول ہو گئی. پچھلے امتوں کے اندر اسی طرح دستور چلا آ رہا تھا. اسی کو لے کر تو کفار نے اور اہل کتاب یہود و نصارہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی تھی. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار. جھوٹ بول رہے تھے یہ یہود و نصارہ اور کفار. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی دعوت پیش کی تو کہنے لگے کہ نہیں, اللہ نے ہمارے ساتھ تو وعدہ کیا ہے, ایک قرار کیا ہے. کون سا قرار؟ یہ قرار کیا ہے کہ تم اسی رسول کے اوپر ایمان لانا جس رسول کی قربانی کو آگ کھا کر ختم کر دے. قرآن کریم ان کو ڈانٹتا ہے, قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين. قرآن کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. اللہ نے کہاں ایسا وعدہ کیا ہے کہ جو رسول ایسی قربانی پیش کرے اسی پر ایمان لانا. چلو اس سے پہلے بڑے بڑے معجزے تمہارے پاس آئے. قرآن آگے والی آیت میں یہ کہتا ہے تمہارے پاس بڑے بڑے نبیوں کے معجزے آئے اور وہ معجزہ جو تم چاہ رہے ہو کہ آسمان سے آگ آئے اور لے جائے وہ بھی تو آ چکا, لیکن پھر بھی تم اپنے انبیاء پر کہاں ایمان لے آئے. اگر تم سچے ہوتے تو ایمان لاتے, تم نے تو ان نبیوں کو قتل کیا. یہ قرآن کریم نے سخت ڈانٹ پلائی ان کو. بہرحال اسی قربانی کا تذکرہ یہود و نصارہ بھی کرتے تھے. تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں بھی یہی تھا کہ جس کی قربانی قبول ہونی ہوتی آسمان سے آگ آتی اور اس کو لے جاتی. اللہ نے اس امت کے اوپر رحم فرمایا
کہ ہماری قربانیاں ہم سے کروائی اور اللہ نے کہا کہ جا تم ہی کھا لو، ثواب تم کو مل جائے گا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گوشت اور چمڑا اور خون کو اللہ کو تھوڑا پہنچتا ہے، اللہ کو تو تمہارے دل کی نیت اور صفائی پہنچتی ہے. بس اللہ نے اتنا قبول کر لیا اور قربانی کے نام پر ثواب بھی مل گیا اور گوشت بھی بندوں کو مل گیا. یہ اس امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو بہت سے فضل فرمائے ہیں ان میں کا ایک فضل ہے کہ قربانی آگ آ کر اس امت میں نہیں کھا جاتی. بہرحال میں تو آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو کہا کہ اس خوبصورت لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہوگی، دونوں قربانی پیش کرے اور جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اس کے ساتھ شادی ہوگی اس کی. چنانچہ دونوں نے قربانی پیش کی. اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو اٹھا کر لے گئی، خاک کر دیا اس نے. تو اس سے صاف نتیجہ سامنے آ گیا کہ اس خوبصورت لڑکی کے ساتھ حابیل کی شادی ہونی ہے. تو قابل کو بہت برا لگا، اس نے کہا لأقتلنک، قال لأقتلنک، میں تو اس کو قتل کر کے رہوں گا، یہ کیسے شادی کرے گا اس کے ساتھ. تو اس موقع پر جواب میں حابیل نے یہ کہا تھا انما یتقبل اللہ من المتقین، میں کیا کروں، اللہ تو ان بندوں سے قبول کرتا ہے جو دل میں اللہ کا ڈر رکھتے ہیں. اگر اللہ نے میری قربانی قبول کر لی تو اس میں تم کو کیا آبجیکشن ہونا چاہیے. بہرحال پھر جو ہوا پورا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے. قابل نے حابیل کو قتل کر دیا اور یہ سب سے پہلا دھرتی کے اوپر گناہ تھا، اللہ کی نافرمانی تھی جو دھرتی نے دیکھی، آسمان نے دیکھی، زمین نے سب سے پہلا گناہ یہی دیکھا. مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس سے پہلے قابل کے حابیل کو قتل کرنے سے پہلے سمندر کا پانی میٹھا تھا، کسی درخت کے اوپر کانٹا نہیں تھا، کوئی جانور کسی جانور پر حملہ نہیں کرتا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ عداوت نہیں تھی. لیکن پہلا گناہ دنیا کے اندر ہوا، قابل نے حابیل کو قتل کیا، سمندر کا پانی کھاری ہو گیا. گناہ کی نحوست اور گناہ کی ناپاکی اور پلیدی اتنی ہے کہ پانی سارا جو ہے سمندروں کا کھاری ہو گیا اور درخت کانٹے دار ہو گئے اور لوگوں کے دلوں میں عداوتیں پھیل گئی اور ایک بڑے جانور نے چھوٹے جانور پر حملہ کرنا شروع کر دیا. گناہ بدترین چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اس دنیا کے اندر بہت برا رنگ رکھتی ہے. گناہ کا اثر اتنا زیادہ ہے. دنیا کی سب سے بڑی مخلوق اگر آپ غور کریں گے تو پانی بھی ہے. پوری دھرتی کے اوپر پونے حصے پر پانی ہے، صرف پاؤ حصے کے اوپر زمین ہے جہاں ہم لوگ رہ رہے ہیں، پونا حصہ پانی ہے. اتنی بڑی مخلوق بھی جس سے اثر پکڑتی ہے وہ گناہ ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک مرتبہ کچھ اس طرح کے غیبت والے اشارہ کرنے پر یہ فرمایا تھا کہ عائشہ تم نے تو ایسی بات کہی کہ اگر سمندر میں ڈال دیا جاتا تو سارا سمندر کھاری ہو جاتا، میٹھا پانی ہوتا اور اس میں تمہاری یہ غیبت والی بات ڈال دی جاتی تو اللہ کی اتنی بڑی مخلوق جو ہے متاثر ہو کر کھاری ہو جاتی. گناہ کا بہت برا اثر ہے. جب اتنی بڑی مخلوق جو ہے اتنا اثر پکڑتی ہے تو ہمارے کمزور دل پر گناہ کا کتنا اثر ہوتا ہوگا ہم لوگ اندازہ کر سکتے ہیں. بدن کے سارے اعضاء میں سے دل بہت کمزور حصہ ہے، اس کے تھوڑا 19-20 ہو جانے سے انسان کی حیات آگے پیچھے ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو گناہ کی اتنی زیادہ جو ہے تاثیر ہے. بہرحال حابیل نے اس موقع کے اوپر کہا تھا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو اپنا ڈر رکھنے والے بندوں سے اعمال کو قبول فرما لیا کرتے ہیں. اور قرآن کریم نے تو اپنے سینے کے اندر اس جملے کو محفوظ کر دیا. اللہ کے ایسے نیک بندے بار بار آتے رہے جنہوں نے اس جملے کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا اور جب بھی وہ عمل کرتے تھے، کام کرتے تھے، یہ آیت کریمہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہو جاتی تھی. وہ اپنے عمل کو کچھ نہیں سمجھتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ اللہ اگر قبول کر لے تو اس کا فضل ہے، چونکہ اللہ تو تقوی والوں کا قبول کرتے ہیں اور میں کہاں تقوی والا ہوں. حضرت عامر اللہ کے بہت نیک بندے